وہ جھوٹ بولتا تھا اور سب کو استعمال کرتا تھا، سب اس کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے تھے اور اس کو بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ بات تھی جو اس کے بارے میں سب بولتے تھے، جو اس کے ساتھ زندگی میں وقت گزار چکا تھا۔ شادی کے شروع میں جتنا مجھے سمجھ آیا، ہمارے درمیان ایک ہی مسئلہ تھا، وہ تھا ہر وقت مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوالات کرتے رہنا۔ جب میں اس سے پوچھتی تھی کہ آخر وہ کیوں میرے ماضی کو اتنا کنگالنا چاہتا ہے، تو وہ آگے سے مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتا تھا کہ وہ میں جیلسی میں سب کچھ سننا چاہتا ہوں۔ حالانکہ بات یہ نہیں تھی، وہ ہر بار جاننا چاہتا تھا کہ کہیں میرے بیانات میں کوئی تضاد تو نہیں ہے۔ وہ نہ صرف میرے بارے میں جاننا چاہتا تھا، بلکہ وہ بے فکر ہو کر اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں مجھے بتانا بھی چاہتا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی نئی کہانی ہوتی تھی، کسی نئے دیس کی اور کسی نئی پری کی۔ میں اس لیے سنتی تھی کہ شاید یہ لذیذ واقعہ سنا کر وہ اپنا دل ہلکا کرنا چاہتا ہے، مگر وہ تو شاید ہر وقت ان تمام لمحوں کا سرور لینا چاہتا تھا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میں نے ایک صاف ستھری زندگی گزاری تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم ویسٹ میں رہی ہو اور کچھ بھی نہ کیا ہو، کمال ہے۔ اور میں اس کو یقین دلاتے دلاتے تھک جاتی تھی۔ وہ کیا جانے ہم جیسوں کے بارے میں جن پر چھوٹی عمروں میں ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اور اگر شادی نہ چلے تو ایک عورت ہو کر بچے پالنا کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ اور خود وہ ایک مشہور شخص کی زندگی گزارتا آیا تھا، سب کچھ پلیٹ میں رکھے ملنا، خاندان کی، بہنوں کی، ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہ ہونا، بس انجوائے کرنا اور پارٹیاں کرنا، یہاں تک کہ شادی بھی 45 سال کی عمر میں کرنا، اور شادی سے پہلے پلانٹ کی ہر عورت کے ساتھ سو چکنا، اور شادی کے بعد بھی سوتے رہنا۔ مطلب سوچیں، صبح اٹھو، ناشتہ کرو، لوگوں سے ملو، کروڑوں روپیہ مانگنے نکل جاؤ، پھر شام کو واپس آؤ، شلوار قمیض اتارو اور ٹریک سوٹ چڑھا لو، اور پھر نائٹ لائف شروع، جس میں روز نت نئی تتلیاں آپ کے آگے پیش ہونے کو مری جا رہی ہوں۔ ایک گناہوں سے بھرپور مگر کروڑوں مردوں کی خواب والی زندگی۔ اس نے بتایا کہ وہ 2013 کے الیکشن کے بعد ٹوٹ سا گیا، کیونکہ الیکشن وہ ہار گیا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا جب وہ کرین سے گر گیا، اور اس کے بعد ایک سکینڈل بھی سامنے آ گیا۔ سکینڈل میاں منشا کی بھانجی کا تھا۔ ایک صحافی نے سٹوری بریک کی کہ وہ 21 سال کی لڑکی حاملہ ہو چکی تھی۔ یہ سٹوری عمر چیمہ نے بریک کی، اور اس کے بعد اس بیچارے کی دردناک درگت بنی۔ اس کو شدید گالیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دنوں میں بھی اینکر تھی، مجھے بھی کہا گیا کہ میں اس پر پروگرام کروں، مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں ایک صحافی ہوں، نہ کہ بیڈ روم سٹوری کرنے والی صحافی۔ خان جانے، عمر چیمہ جانے یا میاں منشا کی بھانجی جانے۔ سننے میں آیا کہ کال ریکارڈنگز بھی تھیں جس میں عمران خان اس کو گالیاں دے رہا تھا اور ابارشن کروانے کے لیے منت سماجت کر رہا تھا۔ فوزیہ قصوری صاحبہ کو اس ساری کارروائی کا پتہ تھا، اور پھر اس بچی کو لندن لے جا کر ابارشن کروایا بھی گیا، کیونکہ معاملہ کافی مہینے آگے بڑھ چکا تھا، اس کی جان کو خطرہ تھا۔ خان نے شادی کے بعد مجھے بتایا کہ یہ واقعہ سچا تھا۔ خان کا کہنا تھا کہ میں سیاست میں عروج پر تھا جب یہ سب ہوا۔ وہ ایک بے وقوف لڑکی تھی، فل ٹائم جذباتی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنا آگے بڑھ جائے گی۔ وہ کہتا ہے ان دنوں مجھے خوف کے مارے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ اگر یہ کہانی باہر آ جاتی تو میرا سیاسی وجود ختم ہو جاتا۔ مگر میں نے اللہ سے توبہ کی کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، بس اللہ اس دفعہ مجھے بچا لے۔ تب کہیں جا کر وہ ابارشن پر مانی اور میری جان خلاصی ہوئی۔ ایک کہانی آئلہ ملک کی بھی تھی، وہ خان کی پسندیدہ تھی۔ کیوں؟ ظاہر ہے جیسے خان کا موڈ ہوتا، جو خان چاہتا وہ سب کہنا مانتی تھی۔ مگر ایک دن خان کو اسے بھی چھوڑنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ آئلہ کا ایک بوائے فرینڈ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ خان آئلہ کا پیچھا نہیں چھوڑا، جبکہ آئلہ تو بس سیاست میں انٹری چاہتی تھی، وہ ایک دن خان کی خدمت میں خود حاضر ہو گیا اور خان سے منت سماجت کرنے لگا کہ خان صاحب بس کریں، اب اور کتنی استعمال کرنی ہے، پلیز اگر آپ نے شادی نہیں کرنی تو مجھے عنایت کریں، کیونکہ میں سیریس ہوں، میں نے شادی کرنی ہے۔ خان کہتا مجھے بڑی شرم آئی کہ ایک شخص بڑے کانفیڈنس سے یہ سب گزارش کر رہا تھا، یہ جانتے بوجھتے کہ میں اس کی محبت کو دن رات استعمال کر رہا ہوں، وہ پھر بھی اس کو اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ خان کہتا میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ بے فکر ہو کر شادی کرے، میرا آشیرواد ان دونوں کے ساتھ ہے۔ خان کہتا میرا اور آئلہ کا مستقبل اس لیے بھی نہیں تھا کیونکہ علیمہ کو آئلہ زہر لگتی تھی۔ اس پر میں نے خان کو کہا کہ خان علیمہ کو تو میں بھی زہر لگتی ہوں۔ جب پوری دنیا کا نقشہ خان صاحب کا پلے گراؤنڈ رہ چکا تھا تو بالی ووڈ کہاں پیچھے رہتا۔ 1970 میں جب خان صاحب انڈیا ٹور پر جاتے تھے تو وہاں خان کی ملاقات اس وقت کی بولڈ ترین ایکٹریس زینت امان سے بھی ہو گئی۔ زینت امان خان کی دیوانی ہو گئی، دونوں دھڑا دھڑ ملنے لگ گئے۔ مذہب کا بھی مسئلہ نہیں تھا، زینت امان خان پر بے انتہا پیسہ بھی نچاور کر رہی تھی، مگر اسی دوران خان کی والدہ کو اس رشتے کی خبر ہو گئی اور شوکت خانم صاحبہ نے خان کے کان کھینچ دیے کہ سوچنا بھی بند، ایک بازاری عورت اب نیازی خاندان کی بہو بنے گی۔ خان کا بھی دل بھر چکا تھا، خان نے بھی واپسی کی راہ لی۔
خان نے پاکستان کی انڈسٹری میں بھی خاصا ادھم مچایا. ایک بہت ہی پیاری پاپ سنگر جس نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا، جو بھارت تک جانی پہچانی جاتی تھی، مگر افسوس وہ بڑی جلدی اس دنیا سے چلی گئی. وہ بھی خان کی فین تھی اور اس نے بھی خان پر اپنا تن من دھن وارا جب تک وار سکتی تھی. اس بیچاری کا باپ ایک امیر آدمی تھا. خان کو مہنگی گاڑیاں، مہنگے گفٹ مل رہے تھے. وہ بیچاری شادی کے چکر میں تھی، مگر خان کہاں قابو آنے والا تھا. آخر اس کو چوس چاس کر سائڈ پر ہو گیا. خان جب اس کا ذکر کرتا تو کہتا اصل حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کا اپنا سگا بھائی اس کو میرے پاس ڈیٹ پر چھوڑ کے جاتا تھا. کبھی کبھی تو مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہیں آج مجھے مار ہی نہ دے. مگر وہ دونوں بہن بھائی شدید معصوم تھے. عجیب بورنگ سی لڑکی تھی، مگر تحفے کمال کے دیتی تھی. خان ایک لڑکی کا ذکر اکثر کرتا تھا اور خوب مذاق اڑاتا تھا. خان کہتا ہے ایک دن میں نے اسے آدھی رات کو بلوایا، وہ آ بھی گئی. جیسے ہی ہم جذباتی ہونے لگے اس نے مجھے روک دیا اور بولی خان مجھے انفارمیشن سیکٹری کی سیٹ چاہیے. خان بولا میں وہیں رک گیا اور کمرے سے باہر آ گیا کیونکہ وہ اس سیٹ کے قابل نہیں تھی. خان کا ایک سٹائل تھا، خان سب کو اپنے خاص حصے کی تصویر میسج کرتا تھا. آگے سے لڑکیاں پوچھتی ہم کیسے مانیں کہ یہ آپ ہیں، تو اگلی تصویر میں اس کا ہاتھ بھی شامل ہوتا جس پر اس کی انگوٹھی ہوتی تھی. وہ کہتا صبح اس انگوٹھی کو دیکھ کر شک دور کر لینا. خان کہتا یہ میری دعوت دینے کا طریقہ ہوتا تھا، سمپل. بہت سی لڑکیاں پہلی بار میں ہی آخری ثابت ہوتی تھی کیونکہ خان کو منہ سے بدبو زہر لگتی ہے. خان کا موڈ ختم ہو جاتا ہے اگر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہو. خان خود بھی اپنے منہ کی ہائیجین کا خاص خیال رکھتا تھا. کبھی اس کے منہ سے مجھے بدبو نہیں آئی اور اس معاملے میں وہ میری بھی تعریف کرتا تھا. پارٹی کے کچھ لوگوں کو اکثر خان پیٹھ پیچھے بے عزت کرتا تھا. ان میں فیصل جاوید خان سر فہرست. خان کہتا تھا پتہ نہیں اس بغیرت کی بیوی اس کا بوسہ کیسے لیتی ہوگی، برداشت سے باہر بدبو آتی ہے اس کے منہ سے. اس کی آواز اچھی نہ ہو تو میں اس کو قطعی برداشت نہ کروں. خان کی محفل میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی تھی جو اپنی بیویوں کو دھوکہ دے رہے تھے. اور مزے کی بات یہ تھی کہ خان کو ان سب کی گرل فرینڈز کا پتہ بھی ہوتا تھا. زیادہ تر وہ خان کی چکی ہوئی ہوتی تھی اور خان کے بعد باقی گروپ ممبرز کی باری آتی تھی. خان نے بتایا ایک دفعہ تو نعیم الحق کو اس کی بیوی نے ہوٹل کے کمرے میں جا کر پکڑ لیا. نعیم اور لڑکی بے لباس تھے. اس کی بیوی نے نعیم کی وہ ٹھکائی کی کہ بس پوچھو مت. میں نے پوچھا لڑکی کون تھی؟ خان بولا تمہاری سوچ ہوگی، مشہور اداکارہ فریال گوہر. میں نے ایک دن پوچھا خان جہانگیر کا کوئی سین نہیں؟ اتنا پیسہ مگر کوئی شوق نہیں. خان بولا وہ بیچارہ اگر کچھ کرتا بھی ہوگا تو بڑا چھپ کر. اس کی بیوی مونی نے اس کو بس ایک دفعہ ہی پکڑا تھا، اس کے بعد وہ محتاط ہو گیا. وہ ہمارے سامنے بھی نہیں کھلتا، چھپا رستم ہے وہ. خان کا کہنا تھا کہ میں نے بڑا عرصہ شادی صرف اس لیے نہیں کی کہ میں شادی کے بعد اپنی بیوی سے دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرا باپ بھی یہی سب کرتا تھا. وہ روز رات کو ایک عورت کو گھر لاتا، شراب کے نشے میں میری ماں کو مارتا اور میں چھوٹا سا اپنی ماں کو پٹتے دیکھتا. جب بڑا ہوا تو اندازہ ہوا کہ ان سب حرکتوں کا شوق تو مجھے بھی ہے. لہذا فیصلہ کیا کہ میں تب تک شادی نہیں کروں گا جب تک مجھے اپنی سعادت پر کنٹرول نہ ہو. مگر شادی کے بعد اندازہ ہوا کہ عورت ایک ایسا نشہ ہے، ایک بار آپ اس نشے کا شکار ہو جائیں تو کیا شادی کے بغیر آپ اس نشے سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. اگست چل رہا تھا. وہ مجھ سے جدا سا ہو چکا تھا. مجھے اس کے گلے لگ کر سونے کی عادت ہو چکی تھی، مگر اب وہ مجھ سے دور تھا. وہ سونے سے پہلے ہمارے درمیان تک کیونکہ ایک دیوار کھڑی کر کے سوتا. اس دیوار کی وجہ سے میں اس تک رات کے وقت پہنچ نہیں سکتی تھی. وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے درمیان صلح ہو یا رابطہ بحال ہو. میں سمجھ چکی تھی کہ اب اس شادی کو کوئی معاوضہ ہی بچا سکتا ہے. ہماری شادی میں جمائمہ کا ذکر تواتر سے ہوتا رہتا تھا اور اب آ کر میں تنگ آ گئی تھی، اس لیے دل نہیں کرتا تھا. روز اس کے متعلق کوئی نہ کوئی بات ہو کر ہی رہتی تھی. ایک دن میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ موبائل پر تھا. یکدم بولا وہ جمائمہ کا فون آیا. میں نے ضد ہو کر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ مجھے نہیں سننا اور باہر نکل گئی. کچھ دن بعد ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی کہ اخبار کی ایک خبر پر نظر پڑی. اس میں بتایا گیا تھا کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پر جو کیمپین چل رہی ہے اس کے پیچھے جمائمہ ہے. میں نے ساتھ ہی خان کو خبر دکھائی کہ یہ دیکھو. خان ساتھ ہی بولا اس دن تمہیں یہی تو بتا رہا تھا جب تم باہر نکل گئی تھی. خان بھی خبر دے کر پریشان ہو گیا. اس کا کہنا تھا کہ یہ خبر یہاں کیوں چھپی ہے، اور اس خبر میں بتایا گیا کہ یہ بات تمہاری کسی کزن نے لندن میں اخبار کے ساتھ کی ہے. میں بولی خان مجھے کیا پتا، میری تو لندن میں کوئی کزن ہے ہی نہیں، تم جانتے ہو. خان بولا قاسم بتا رہا تھا کہ اس کی ماں بہت اداس ہے اس خبر کی وجہ سے. میں فوراً بولی خان ان کو کہو عادت ڈالیں ایسی جھوٹی خبروں کی جیسے میں اور میرے بچے ڈال چکے ہیں. ہم میں طے ہوا تھا کہ اب وہ کبھی مجھ سے ڈسکس کیے بغیر میرے یا جمائمہ کے بارے میں ٹویٹ نہیں کیا کرے گا. مگر خان دوبارہ ایسا کرنا شروع ہو گیا تھا. کوئی انٹرویو ہوتا اور مجھ سے خان کی ٹویٹ کے بارے میں سوال ہوتا اور جس کا مجھے پتہ بھی نہ ہوتا، میں شرمندگی میں ڈوب جاتی. لیکن وہ ہٹ نہیں رہا تھا، وہ باز نہیں آ رہا تھا. ایک دن میں کچن پہنچی تو وہاں گفتگو چل رہی تھی. میں نے سنا تو پتہ لگا خان لندن جا رہا ہے. میں حیران رہ گئی.
مطلب خان لندن جا رہا ہے اور گھر کے نوکروں کو پتہ ہے مگر ایک مجھے ہی نہیں پتہ۔ میں فوری بیڈ روم میں آئی تو میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ بولا میں جا رہا ہوں لندن، 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ میں بولی خان صاحب میں آپ کی بیوی ہی ہوں نا، یا میں کوئی؟ خان بولا اس میں ایسی کیا بات ہے؟ میں بولی خان بات تو خیر کیا ہونی۔ وہ مجھے منانے کی کوشش کرنے لگا مگر میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ چلا گیا، وہاں جا کر کوئی فون یا میسج نہیں کیا جیسے کہ اس کی عادت تھی۔ ایک دن سوشل میڈیا پر تصویریں گردش کرنے لگیں جن میں خان اور اس کے بیٹے فل انجوائے کر رہے تھے، اور نیچے لکھا تھا کہ شاید خان اور جمائمہ میں دوبارہ صلح ہونے لگی ہے۔ ان تصاویر کے بعد اون کا فون آ گیا۔ وہ بولا میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں۔ وہ بنی گالا آ گیا، پریشان تھا۔ بولا آپ کی اور خان کی لڑائی ہوئی ہے؟ میں بولی ہاں نارمل سی، اکثر ہوتی رہتی ہے۔ کہتا نہیں اس دفعہ معاملہ سیریس ہے، خان مجھے جانے سے پہلے ملا تھا، بولا اس کو اس شادی میں آگے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ میں بولی یہ خان بولا ہے؟ وہ بولا ہاں۔ کہتا مجھے ڈر ہے آپ کی شادی آخری سانسیں لے رہی، آپ پلیز فوری ایک کالا بکرا منگوائیں اور اس کو ذبح کروا کر اس کا خون پورے گھر میں بہا دیں، اس طرح آپ کی شادی بچ جائے گی۔ میں بولی بکواس بند کرو، بے وقوف کچھ نہیں ہوتا، میں سنبھال لوں گی، جب خان آئے گا میں اس کو منا لوں گی، تم پریشان نہ ہو۔ انہی دنوں مجھے انڈیا جانا تھا، ایک کانفرنس تھی۔ آن کا پھر میسج آیا کہ خان کا حکم ہے کہ آپ انڈیا کا ٹرپ کینسل کر دیں، اس وقت جانا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ یہ بات وہ خود بھی کہہ سکتا تھا، آن سے کھلوانے کا مقصد، مگر میں نے رائتا پھیلانا مناسب نہ سمجھا اور ٹرپ کینسل کر دیا، اور خان کو ایک میسج بھی کر دیا کہ سرتاج آپ کے حکم کے عین مطابق میں نے ٹرپ کینسل کر دیا ہے۔ اتوار کا دن تھا، میں صبح سو کر اٹھی، کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا وہ آ چکا تھا، باہر واک کر رہا تھا۔ میں فوری باہر بھاگی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس نے مجھے خود سے الگ کیا اور ادھر ادھر کی بات چیت شروع ہو گئی۔ میں سمجھی بچوں کو مل کر آیا ہے اس لیے ان کو مس کر رہا ہے، مگر شام پڑ گئی اور اس کا موڈ ایسا ہی رہا۔ بات تو کر رہا تھا مگر بس دور دور سے، جیسے ہی میں قریب آتی وہ ادھر ادھر ہو جاتا۔ رات آ گئی، میں اس کا سامان ان پیک کرنے لگی، اچانک ایک پیکٹ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ ویاگرا کی گولیوں کا پیکٹ تھا۔ کیا؟ کیوں؟ مگر بہت سے سوال ذہن میں آنے لگے کہ آخر اس کو ان کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو ساتھ تھی نہیں، پھر ان کی کیا ضرورت پڑی ہوگی؟ میں جانتی تھی وہ یہ گولیاں استعمال کرتا ہے، مگر بیوی تو میں تھی اور اس ٹرپ میں بیوی تو ساتھ تھی ہی نہیں، پھر یہ گولیاں کس کے لیے استعمال ہوئی ہوں گی؟ میں نے اس مدعے کو بھی نہ چھیڑا، جانتی تھی کوئی نہ کوئی بہانہ تیار ہوگا۔ 20 ستمبر 2015 آ گیا تھا۔ میڈیا میں یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ہمارے درمیان سب ختم ہو چکا ہے، مگر خان اور میں بالکل نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ عارف نظامی سٹوریاں کر رہا تھا کہ طلاق ہو چکی ہے، اور میں اور خان ہماری ادھوری کہانی فلم دیکھ رہے تھے جس میں عمران ہاشمی اور ودیا بالن کی محبت کی ادھوری کہانی چل رہی تھی۔ خان کہتا تو مجھے بالی ووڈ فلموں کی عادت ڈال دو گی۔ 24 ستمبر کو ہم نے نتھیا گلی جانے کا پروگرام بنا لیا۔ عید کا موقع تھا، ہم نے قربانی دی، خان کی فوٹو کھینچی اور ہم نتھیا گلی روانہ ہو گئے۔ مجھے لگا وہ میرے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہتا ہے، مگر اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اس نے تمام دوستوں کو مدعو کر لیا، جن میں یوسف صلاح الدین اور ذاکر خان شامل تھے۔ مجھے اعتراض نہ ہو اس لیے اس نے میری بہن اور بہنوئی کو بھی بلا لیا۔ میں ناراض تھی کہ وہ یہ رش کیوں لگا رہا ہے، مگر وہ من موجی تھا یا شاید اس کا ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ 5 اکتوبر کو اس کی سالگرہ تھی۔ میں نے بھرپور طریقے سے اس کو منانے کا سوچا۔ سارے گھر کو سجایا گیا، سوئمنگ پول کے پاس باربیکیو کا انتظام کیا گیا۔ خان کو سالگرہ منانے کا کوئی شوق نہ تھا۔ اس دن جگہ جگہ سے خان کے لیے تحفے آ رہے تھے، مگر وہ منہ سجائے بیٹھا رہا۔ اس کی کوشش تھی کسی نہ کسی طرح یہ سالگرہ کینسل ہو جائے۔ شام کو جب کیک کٹنے کا وقت آیا تو بھی اس کا کوئی موڈ اچھا نہ تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے تصاویر بھی نہ کھینچی جائے۔ جو تصویریں کھینچ بھی رہی تھیں اس کی کوشش تھی کہ سب ڈیلیٹ کر دی جائے۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا سوائے میرے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ تصاویر کہاں دیکھی جانی ہے۔ کیک کاٹنے کے وقت اس کے دوست گولڈی نے ہاتھ پکڑ کر کیک کٹوایا، کیونکہ وہ مسلسل بول رہا تھا کہ کیا ضرورت ہے اس سارے کام کی، مگر میں اس کا یہ دن یادگار منانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ کیا میں صحیح کر رہی تھی یا نہیں، اس کا اندازہ مجھے کچھ دن بعد ہونا تھا، اور ہوا بھی۔